كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احوال سعداء اور احوال اشقیاء دونوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی احوال کافرین، مشرکین، مجرمین اور احوال مومنین اور متقین کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ دروس سابقہ میں اور آیات سابقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ایک عہد کا ذکر فرمایا تھا کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ نے ایک عہد و میثاق کا ذکر فرمایا تھا، جیسا کہ دوسری آیات مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ الست بربکم قالوا بلا. اللہ نے عالم ارواح میں ایک عہد دیا، اپنی ربوبیت کا اقرار لیا اور سب نے اقرار کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے بنی آدم، جب اپنے اپنے زمان میں اور اپنے اپنے مکان میں تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں، پیغمبر آئے اور تم پر میری آیات تلاوت کریں تو بات سن لو کہ جو ایمان لے آیا اور جس نے اچھے عمل کیے اس پر تو کوئی نہ خوف ہے نہ حزن. اور اگر کسی نے میرے انبیاء علیہم السلام کے آنے کے بعد، میری کتابیں آنے کے بعد تکذیب کی، جھٹلایا اور تکبر کیا تو پھر وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ آیات مبارکہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے. اور اسی ضمن میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ بولے. کہ ایک تو اللہ کے احکام کے خلاف کام کرے اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کرے کہ نہیں اللہ کا حکم اسی طرح ہے. جیسے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے گھر کا عریاں طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے.
یا جیسے آج کے دور میں جاہل لوگ جو ہیں قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کی منتیں مانتے ہیں، مزاروں پہ جا کے ذبیحہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی قبور پہ سجدہ، نظر، نیاز، منت اور مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، عرس مناتے ہیں، اور جب کوئی کہے وہ کہ یہ تو دین کا کام ہے، دین کا کام کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ رسول کا حکم ہے، کیوں دین تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے دنیا میں جو اتنا بڑا جھوٹ بولے، اللہ پہ افطرا کرے، اللہ پہ جھوٹ بولے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ میرا محبوب جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ تو ان کو مل رہا ہے، یعنی جتنا دن ہم نے کسی کی دنیا میں زندگی لکھی ہے وہ رہے گا، اور جو دنیا میں ہم نے کسی کے لیے رزق لکھا ہے، کھانا پینا لکھا ہے، وہ بھی ملے گا۔ لیکن جب میرے ملائکہ آئیں گے، میرے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے اور پھر ان کے روح جو ہیں ان کو نکالیں گے، اور اس وقت پھر وہ ان کو یاد بھی کرائیں گے کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم اپنا کارساز سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں آج؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ خود اقرار کریں گے، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے بھی آج تو نظر نہیں آ رہے، غائب ہو گئے ہم سے، پتہ نہیں کدھر گئے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ اپنے نفسوں پہ خود گواہی دے رہے ہیں آج کہ ہم تو واقعی کافر تھے، ہم نے تو واقعی غلط کام کیا۔ پھر اللہ نے وہ منظر کشی بیان فرمائی کہ جب کافر جو ہیں جن و انس، ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، تم سے پہلے بھی جتنی جماعتیں اور امتیں گزر چکی ہیں، وہ چاہے جنوں میں تھے یا انسانوں میں، جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا، جب ایک جماعت داخل ہوگی تو وہ پہلے جو داخل ہیں وہ ان پہ لعنت کریں گے، حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا، اور جب سب کے سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، اولین و آخرین بھی، تو قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ، جو بعد میں آنے والے، کیا معنی؟ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے یعنی متبوع، اور ایک ہوتے ہیں اتباع، یوں سمجھ لیں ایک ہے رعایا، ایک ہے حاکم، ایک ہے سردار، ایک ہے اس کے پیچھے چلنے والے، ایک ہیں ان کے گمراہ پادری، پنڈت، کاہن، اور ایک ہیں ان کے حکم پہ چلنے والے، ایک ہیں اہل بدعت کے بڑے بڑے دعوے دار، اپنے آپ کو پیر اور مولوی کہنے والے، اور ایک ہیں گمراہ کرنے والے۔ تو جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ مولا ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، پروردگار عالم یہی وہ لوگ تھے جو ہمیں کہتے تھے کہ بتوں کا پوجنا جو ہے یہ بھی دین ہے، میرا اللہ یہی لوگ ہمیں کہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ کپڑوں کے بغیر طواف کرو، میرا اللہ یہی لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ مزار میں جو اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا، تم ان سے آگے کہا کرو، براہ راست خدا سے کہنے کی ضرورت نہ کرو، تمہاری کیا حیثیت ہے خدا کو کہنے کی۔ تو ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا ہے، مہربانی کریں آج ان کو تو ڈبل عذاب دیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا چیختے ہو، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کے لیے دوگنے عذاب ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے سب کے لیے ہم نے عذاب رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی منظر کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جو ان کے متبوعین ہوں گے وہ ان کو کہیں گے بھئی تم کیوں خام خواہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں ڈبل عذاب ملے اور ہمیں دوگنا عذاب ملے، کیا تمہیں کیا فضیلت ہے؟ ہم بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ تھے، ہم بھی غلط راستے پہ چلنے والے تھے اور تم بھی غلط راستے پہ چلنے والے تھے، تو کون سی تمہیں فضیلت ہے کہ تمہیں تو عذاب کم دیا جائے اور ہمیں دوگنا دیا جائے؟ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کی زبان سے کہ اب عذاب چکھو جو کچھ تم نے کمایا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس منظر کشی کے بعد اب ان آیات مبارکہ میں ان دونوں کا پھر ذکر فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور تکبر کر کے اس سے اعراض کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے آسمانوں کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو۔ اب آیات کو سمجھیں کہ یہاں سے کیا مراد ہے، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی۔ اب علماء مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں تکذیب کا کیا معنی؟ ایک تو تکذیب ہے کہ آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کو مانتا بھی نہیں۔ بات کو سمجھیں، تکذیب کا کیا معنی؟ یعنی جھٹلاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے ہی نہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا کلام ہے، یا گزرے ہوئے زمانے کی کچھ کہانیاں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے سیکھ کے کچھ کلام بنا کے ہمیں سناتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح تکبر کرنے کا کیا معنی کہ اعراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم یہ بات سننے بھی نہیں چاہتے، اور اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہمارا مقام بلند ہے، کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات سنیں، اور حضرت بلال جیسے غلاموں کے ساتھ حضرت خباب اور حضرت زید اور آل یاسر اور حضرت عمار اور ان غریب لوگوں کے ساتھ جن کے گھر کا نہ روٹی ہے نہ پانی ہے نہ کپڑا ہے، غلام لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں ان کے پڑھنے والوں کی کتاب ہم پڑھیں، تو یہ تو پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کسی کو۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک آدمی یہ تو نہیں کہتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن حضور پاک پہ اترا ہے، لیکن وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا، اللہ کے قرآن کو ماننے کے باوجود اپنے بیٹیوں کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیتا، اللہ کے قرآن کو ماننے کے باوجود ربا کو حرام نہیں سمجھتا، اللہ کے قرآن کو ماننے کے باوجود جتنے اللہ نے جوئے کو حرام کیا ہے تو یہ سٹے کے بہانے، کبھی گھوڑ دوڑ کے بہانے، کبھی کسی طریقے کے بہانے، کبھی انشورنس کے بہانے جوا کھیلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی فرما برداری کو لازم قرار دیا اور حضور کی نافرمانی کو اللہ نے کفر قرار دیا، تو یہ اپنی شکل میں، عمل میں، صورت میں، سیرت میں اللہ کے نبی کے حکم پہ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، لیکن یہ باز نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ زنا حرام ہے، لیکن یہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ بدفعلی اور لواطت جو ہے حرام ہے، لیکن یہ ان مرضوں میں مبتلا ہے، تو گویا یہ بھی مکذبین کا ایک حصہ ہے، چاہے زبان سے لاکھ کہتا رہے کہ میں مانتا ہوں۔
کہ دیکھو نا اس کی یوں مثال سمجھ لو کہ اگر ایک آدمی لاکھ کہتا رہے کہ جی نماز بہت اچھی چیز ہے، نماز نور ہے، نماز سبحان اللہ جی دلوں کا سرور ہے، نماز سبحان اللہ جی بندے اور اللہ کو جوڑنے والی ہے، لیکن پڑھتا نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، تمام انبیاء علیہم السلام داڑھی والے تھے، تمام اولیاء اللہ داڑھی والے تھے، لیکن رکھتا نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے جی بالکل سود حرام ہے، جی سود کی کوئی شکل بھی ہو حرام ہے، لیکن سود چھوڑتا نہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ اندازہ کریں تو گویا یہ بھی تکذیب کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ کے آیات کو جھٹلانے والا۔ اسی طرح جیسے کافر تو کھلا تکبر کرتے تھے، لیکن آج بھی اگر آپ اپنی معاشرے پہ، اپنے ماحول پہ، اپنے ملکوں میں، اپنے محلوں پہ نظر ڈالیں، جو آپ کے علاقے کے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، صنعت کار ہیں، بیوروکریٹ ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریوں کے مالک ہیں، دیکھ لیں کیا ان کے گھروں میں کوئی نماز روزہ ہے؟ وہ بھی تو آخر روز گزرتے ہیں مسجدوں سے، اذانیں سنتے ہیں، روزانہ ان کی گاڑیاں مسجدوں کے آگے سے گزرتی ہیں، روزانہ ان کو بھی پتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ نماز ہوتی ہے، لیکن عین اسی ٹائم میں وہ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ تو ایک قسم کی یہ اس سے بڑی تکذیب کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑا استکبار کیا ہو سکتا؟ اسی طرح ذرا آپ نظر دوڑائیں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا آدمی ہے، اس کو اگر کوئی دنیا دار ملنے کے لیے آئے، اگر اس کو کوئی دولت مند پیسے والا کوئی بہت بڑا آدمی باعتبار اقتصادی مالی پوزیشن کے ملنے کے لیے آئے تو باقاعدہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دین کا طالب العلم، کوئی اہل علم، کوئی مولوی، کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ملنے آئے تو کلرک کو کہتا ہے اور سیکرٹری کو کہتا ہے اور پی او کہتا ہے چھوڑے یار یہ کہاں سے آ گیا ملا مولوی، ان کو کیوں ادھر بلاتے ہو، ان کو کیوں بتاتے ہو کہ صاحب دفتر میں بیٹھے ہیں، بھئی ان کو باہر باہر رکھا دیا کرو۔ تو کیا یہ تکبر نہیں؟ کیا یہ استکبار نہیں ہے؟ اور پھر ان کی سزا کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، نہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گزرے۔ کیا مانا کہ سوئی کا ناکا سب سے چھوٹا سوراخ ہے اور اونٹ اتنا بڑا جانور ہے، اس کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، ان کا بھی جنت میں جانا محال ہے۔ یعنی جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا اور یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جنت میں نہیں گزر سکتے، اور نہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اب اسی مسئلے میں بات سمجھیں کہ آسمانوں کے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آسمانوں میں دروازے ہیں، کیونکہ جب دروازے ہی نہ ہوں تو کھولنے کا کیا مطلب۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ہم نے طوفان کا فیصلہ کیا تو حکم دیا کہ دروازے کھولو آسمانوں کے، اور زمینوں سے حکم دیا کہ پانی نکالو، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، جب ملا تو پھر وہ طوفان بن کے پوری قوم کو بہا لے گیا۔
تو وہاں بھی ابواب السماء آسمان میں دروازوں کا ذکر ہے. اور اسی طرح معراج کی رات میں صحیح حدیث مبارک میں بھی ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام جب میرے محبوب دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واتباعہ وسلم تسلیما آپ کو لے کر جب آسمانوں پہ گئے تو صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نے. اندر جو فرشتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ من کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ انا جبرائیل، میں جبریل فرشتہ ہوں. انہوں نے پوچھا من ما کا، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اللہ کے نبی ہیں. تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ حل بعث الیہ، کیا ان کی بعثت ہو گئی؟ ان کو اللہ کی طرف سے معراج پہ بلایا گیا. جبریل کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں بعث ان کو بلایا گیا ہے. تو پھر آسمانوں کا دروازہ کھلا اور ہم اندر گئے. تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے آسمانوں کا وجود حق ہے، یہ نہیں کہ جیسے بعض فلاسفہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی آسمان شاسمان نہیں ہے، تو ہمیں ایسے نہیں رکوں ایک فضا نظر آتی ہے، آسمان شاسمان کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو جی کہ نیل گوں فضا ہے، تو یہ بات غلط ہے. آسمان موجود ہے اور صاف قرآن کہتا ہے کہ 7 آسمان ہیں. 7 سماوات طباقا، ایک دوسرے کے اوپر ہیں. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے دست قدرت سے بنایا. اور کتنی وسعت دی ہم نے، کیسے اس نے پوری زمین کو ڈھانپا ہوا ہے، پھر ایک اس سے اوپر ہے، پھر اوپر ہے 7 آسمان، اور ہر آسمان کے دروازے ہیں. اسی سے یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو آج کل بڑا لوگوں میں غلط فہمیوں کا سبب بنتا ہے کہ بھئی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ انہوں نے آدمی بھی اتار دیے اور چاند سے وہ مٹی بھی لے آئے، چاند سے انہوں نے کچھ نمونے بھی حاصل کیے، اور اب وہ اس تحقیق میں بھی ہے کہ اتنا بڑا کرہ ہے، کیا وہاں کسی طرح اللہ کی مخلوق کو آباد کرنے کا کوئی ذریعہ بھی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اس تحقیقوں میں بھی وہ مبتلا ہیں کہ کیا وہاں ہمیں ہوا ملے گی، آکسیجن ملے گا، پانی ملے گا، جو زندگی کے لوازمات ہیں کیا وہ مہیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور دوسری طرف وہ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ جی قرآن تو کہتے ہیں آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، تو یہ کیسے چاند پہ چلے گئے؟ تو یہ ایک عام آدمی کو اس قسم کی باتوں سے خلل پڑتا ہے. لیکن یہ بات حقیقت یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ کے قرآن میں آ جائے، ساری دنیا کی تحقیق ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. لاکھ دنیا تحقیق کر لے، پھر پھرتے پھرتے مغز خاری کرتے 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 وہیں پہنچیں گے جو اللہ کا حکم ہے. جتنی دنیا میں آج تک ریسرچ ہو چکی ہے یا آئندہ ہوگی، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام جدید معلومات ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے، ان میں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قرآن کے دعوے کے خلاف ہو. فرق اتنا ہے کہ اللہ کے قرآن میں یہ باتیں 1400 سال پہلے ذکر کی گئیں، اور ہم آج ان کو سائنس کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں. یعنی اس سے اور اللہ کے قرآن کی تصدیق پڑ رہی ہے کہ دیکھو قرآن نے جو کہا تھا وہ سچ تھا. تو اس لیے ایک بات آسانی کے ساتھ سمجھ لیں کہ قرآن نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے.
قرآن نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ کوئی چاند پہ نہیں پہنچے گا. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ کے قرآن میں غور و فکر کریں, اپنی طرف سے مسئلے نہ بنائیں. اللہ نے قرآن میں یہ دعویٰ ضرور کیا ہے اور موجود ہے, اور یہ قیامت تک سچ ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے. لیکن یہ تو کسی آیت میں موجود نہیں ہے کہ بھئی آپ چاند پہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے, آپ مریخ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے, اور آپ مشتری پہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. عطارد ہے, زحل ہے, زہرہ ہے, کواکب ہے, نجوم ہے, کیا ان تک آدمی کی رسائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں, بلکہ بعض آیات میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تو انسان کو اتنی شان دیتے ہیں کہ آسمان کے تارے جو ہیں یہ اس کے تابع ہیں, کہ آسمان اور زمین اور آسمانوں کے ستارے جو ہیں اللہ نے مسخر کر دیے ہیں انسانوں کے لیے. تو مسخر کا ایک معنی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور مسخر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے تابع ہو جائے, آپ اسے حاصل کر سکیں. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کا دعویٰ یہ تو ہے کہ آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے, لیکن اس کو آپ چاند وغیرہ سے نہ جوڑا کریں. چاند الگ چیز ہے, آسمان الگ چیز ہے. اور اسی طرح ایک قول مبارک حضرت ابن عباس کا بھی موجود ہے کہ یہ چاند سورج جو ہے یہ کیا چیز ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ نے زین السماء الدنیا بمصابیح, اور اسی طرح قرآن کہتا ہے انا زینا السماء, یہ ہم نے آسمان دنیا کے لیے زینت بنایا ہے. اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے بزینت الکواکب, کہ آسمان دنیا کو ہم نے ان کواکب کے ساتھ زینت بخشی ہے, کہ رات کو جب یہ چاندنی چمکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم نظارہ نظر آتا ہے. یہ تو ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں نا جی, جہاں لائٹیں ہیں, بجلیاں ہیں, اور ہم آسمان کے ستاروں کا صحیح منظر جو ہے, صحیح حسن و جمال جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر آپ کبھی رات کو صحرا میں ہوں, یا آپ کبھی رات کو جنگلوں میں ہوں, پہاڑوں میں ہوں, جہاں کوئی مصنوعی لائٹیں نہ ہوں, اور آسمان میں تارے کھلے ہوئے ہوں, تو قدرت کا ایک عجیب منظر ہے. تو اس لیے اور یاد رکھیں کہ لفظ ہے زینت کا, اور زینت کا معنی ہوتا ہے باہر والا لباس. جیسے اسی قرآن کی آیتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ نے فرمایا میرے آدم کے بیٹو جب نماز کے لیے آؤ تو زینت والا لباس پہنو. تو لباس زینت والا کیا ہوتا ہے؟ جو باہر نظر آئے. اسی طرح اللہ فرماتے الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینها, کہ ہم نے گھوڑے بنائے, ہم نے گدھا بنائی, ہم نے خچر پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سواری کرو, اور یہ تمہارے لیے زینت کا اظہار ہے. دیکھ رہے ہیں گھوڑوں پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ, تو یہ تمہارے لیے زینت ہے. زینت کا معنی جو چیز باہر ہو, وہ نہیں جو اندر ہو. تو اسی لیے قرآن کے ان الفاظ سے یہ بھی ہمیں واضح ہوتا ہے کہ یہ جتنے کواکب ہیں, نجوم ہیں, سیارات ہیں, سورج وغیرہ ہیں, چاند ہیں, یہ جب زینت ہے تو اس کا مطلب ہے آسمانوں سے باہر ہیں. ان کا آسمانوں کے اندر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر المفسرین ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ قنادیل معلقۃ بین السماء والارض, کہ یہ چاند وغیرہ جو ہیں یہ تو ایسے ہیں کہ جیسے کوئی لیمپ لٹکا دیتا ہے نا, آپ کوئی رسی باندھ کے, آپ اپنے گھر میں کوئی گیس کو رسیاں ڈال کے یا تارے ڈال کے لٹکا دیتے ہیں. فرمایا یہ تو قنادیل ہیں آسمانوں میں, اور یہ لٹکے ہوئے ہیں آسمانوں سے نیچے. تو لہذا یعنی کیا مطلب ہوا کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے, یہ آسمانوں کے اندر نہیں. اور اسی طرح بعض روایات کی روشنی میں ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں خاص طور پہ چاند وغیرہ جو ہے یہ تو اقرب ترین یا زمین کے سب سے زیادہ قریب والا قرہ ہے. اور یہ بھی ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ یہ اتنے بڑے قرے ہیں
یعنی آپ سمجھ لیں کہ جتنا اللہ نے زمین بنائی ہے اس کو اگر آپ 116 دفعہ بنائیں 116 گنا تو پھر سورج کا مقابلہ کرے گی، یعنی سورج اس سے 116 گنا بڑا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگانے کہ اللہ کی ملکوتات جو ہیں وہ کتنی بڑی ہیں، جہاں تک ابھی ہمارا علم بھی نہیں پہنچا۔ اب سمجھیں کہ آسمانوں کے دروازے نہ کھلنے کا کیا مطلب ہے، تو ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے نہ کھلنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے اعمال جو ہیں وہ آسمانوں پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ جتنے اللہ کا ذکر ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسی کی ذات کی طرف تمہارے اچھے کلمے پاک کلمات جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور ان کو لے کے جانے والا کیا ہے؟ تمہارے اعمال صالحہ، گویا اس کی سواری ہے کہ جب تم اعمال صالحہ کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، نماز قرآن تلاوت، سب آسمانوں پہ عمل جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مومن کا عمل تو جائے گا لیکن کافر کے اعمال کو اوپر نہیں بھیجا جائے گا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلے۔
اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ آسمانوں کے دروازے نہ کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دعائیں عرش پہ نہیں جاتی، یعنی جیسے بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا عرش پہ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ اتقِ دعوت المظلوم، کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا، کسی غریب دکھیارے کی بد دعا نہ لینا، کسی یتیم بیوہ عورت کی بد دعا نہ لینا، کسی اندھا ہے، معذور ہے، نابینا ہے، تم سے کمزور ہے، تم اسی کو دبا رہے ہو، لیکن وہ جب رات کو چیخے گا تو سیدھی چیخ عرش پہ جاتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ کبھی کسی مظلوم پہ ظلم نہ کرنا، ورنہ دیکھ لیں، آپ سوچ لیں، ایمان سے کہیں کہ اپنے اپنے دور میں نظر ماریں، فرعون پہ نظر ڈالیں، نمرود پہ نظر ڈالیں، قارون پہ نظر ڈالیں، شداد پہ نظر ڈالیں، ابھی جہل، ابھی لہب، عتبہ پہ نظر ڈالیں، پھر اسی طرح نیچے چلتے آئے ہر دور میں جو ظالم گزرے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، لیکن دیکھ لیں کہ آخر غریبوں کی، مسکینوں کی، مظلوموں کی آہیں رنگ لائیں کہ نہیں لے آئیں، آخر موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ فرعون کامیاب ہوا؟ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو چند روزہ بات ہوتی ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھی ہاں یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، ہم اس کا کیا بگاڑیں گے، لیکن مظلوم کے خون میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، مظلوم کی آہ میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، یعنی آپ دیکھ لیں، اور انشاءاللہ آنے والا دور بتلائے گا کہ فلسطین میں، کوسووا میں، بوسنیا میں، شیشان میں، کشمیر میں، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے، جہاں جہاں 70,000 مسلمان تو صرف کشمیر کی وادی میں شہید کیا گیا، ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان ظالم بھیڑیوں نے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور ٹھیکیدار ہیں، جو کسی مسلمان ملک میں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ کوئی آدمی ایک بندے کی بھی لڑائی ہو جائے تو پوری دنیا میں چیختے ہیں، ان ظالموں سے پوچھو کہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، سربوں نے کیا کیا؟ یعنی ہم نے ایسے واقعات اخباروں میں پڑھے ہیں کہ ایک مظلوم جوان لڑکی ہے بیچاری، اور اس کے ساتھ 8-8 10-10 آدمی بدفعلیاں کر رہے ہیں، اور آخر میں جو بوتل شراب کی پی رہے ہیں وہ بوتل اس کے بدن میں گھسیڑتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے۔ وہ اس وقت جب چیختی ہے، تڑپتی ہے، تم اس کی فریاد چاہے نہ سنو، اس کی فریاد کبھی پہنچتی ہے اوپر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان کی دعائیں، کافروں کی دعائیں جو ہیں وہ آسمانوں پہ نہیں بھیجی جاتی، ہاں اللہ نے جو دنیا میں ایک نظم رکھا ہے، کھانا ہے، روٹی ہے، اولاد ہے، پانی ہے، وہ سب کو ملے گا، کافر کو بھی ملے گا، مسلمان کو بھی ملے گا۔ وہ تو جیسے مسلمانوں کی بادشاہی ہو، کافر رہتا ہو تو کافر کے بھی حقوق ہے، اس کو بھی رہنے کی اجازت ہے، اس کے جان مال کا بھی تحفظ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حکم دیتے تھے کہ بھی اگر کوئی بوڑھا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بیت المال اس کو وظیفہ دے کہ بوڑھا ہو گیا کیا کرے، کما نہیں سکتا، کہاں سے کھائے، چاہے کافر ہے تو کیا ہو گیا، انسان ہے، وہ حقوق تو اسے دیے جائیں گے، لیکن ان کی یاد رکھیں کہ ایک تو ان کے اعمال کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، اور دوسرا ان کی دعاؤں کے لیے آسمانوں کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، اور اسی کی وہ آیت تائید کرتی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اور اسی طرح ایک دوسرا قول ہے مفسرین کا جو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے، امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بڑا مفصل ذکر فرمایا ہے
حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں میرے محبوب کے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی قبر پہ بیٹھے تھے اور قبر تیار ہو رہی تھی، کچھ دیر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ کے فرشتے جو ہیں بڑے خوبصورت شکلوں میں، بڑے جمال میں اس موت والے انسان کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ اس کو باقاعدہ نظر بھی آتے ہیں، اور پھر وہ آسمانوں سے اس کے لیے کفن لاتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر اس کی روح مبارک کو وہ نکالتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی رحمت ورضوان وَإِلَىٰ رَبٍّ غَيْرَ غَضْبَانٍ، کہ اے مبارک روح اور مبارک بدن میں چلو اللہ کی رحمت کی طرف، تمہارے اوپر خدا راضی ہے، ناراض نہیں۔ اور فرمایا وہ روح مبارک اتنی آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے مشکیزے کے پانی کا منہ کھول دو اور پانی آرام سے باہر نکل آتا ہے، اسی طرح ہر جوڑ سے روح باہر آتی ہے، اور وہ اس کے روح کو اس جنت کے کفنوں میں خوشبو کے ساتھ لپیٹ کے فرشتے لے کے پھر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس میں وہ اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں ان روح کو لے جانے والوں سے کہ یار بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کس کی روح مبارک ہے؟ اور اسی طرح یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اس کا نظارہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، جیسے تاریخ گواہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی قبر سے بھی اللہ نے خوشبو پیدا کی۔ اسی طرح اس دور میں بھی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ، ان کی قبروں سے بھی لوگوں نے خوشبو کو پایا اور سنا اور سونگھا۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی دنیا میں بھی کبھی کبھی نظارہ دکھلا دیتے ہیں کہ اگر وہ روح میں خوشبوئیں ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کون ہے، تو وہ کہتے ہیں فلان ابن فلان، یہ اللہ کا فلاں بندہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں یار مبارک ہو ماشاء اللہ۔ تو جب وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کا سب کچھ جو ہے وہ تو علیین میں لکھ دو اور اس کی روح کو واپس اس کے بدن میں قبر میں لوٹا دو۔ تو اس کے اعمال جو ہیں وہ تو علیین میں لکھے جاتے ہیں اور پھر اس کی روح مبارک کو قبر میں لوٹایا جاتا ہے اس کے بدن میں، اور اللہ کے فرشتے آگے پھر اس کو باقاعدہ قبر میں بٹھلاتے ہیں، فیجلسان، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس بندے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو وہ ماشاءاللہ بڑا جواب دیتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ محمد رسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، سوال جواب میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کے سامنے وہ جہنم کی کھڑکی کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں دیکھ لو، یہ جہنم ہے لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور پھر اس جنت کے اثرات جو ہیں اسے قبر میں پہنچتے رہتے ہیں، اور قبر میں وسعت ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نم کا نوبت العروس، سو جاؤ جیسے بالکل دلہن سو جاتی ہے کہ اس کو اس کے شوہر کے بغیر کوئی نہیں جگا سکتا، اب تمہیں تمہاری قبر سے بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں اٹھا سکتا، اب آرام کرو، مزے کرو۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں لیکن محیب شکلوں میں، ان کی ہیبت کو دیکھ کر اس پہ دہشت طاری ہوتی ہے، اور پھر اس کو روح نکالنے میں بھی وہ سختی کرتے ہیں۔ اور آپ نے مثال دی کہ کافر کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے کانٹے دار کوئی لکڑی ہو نا، کوئی ٹہنی ہو جس میں کانٹے ہوں، اور اس کو آپ کسی اون کے کپڑے میں لپیٹ دیں
اور پھر اس کو کھینچیں تو کیسے نکلے گی؟ وہ علیحدہ ہوگی کتنی تکلیف سے۔ اسی طرح ایک ایک عضو سے جب اس کی روح نکالتے ہیں تو ایسے کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں، اور ساتھ اس کو کہتے رہتے ہیں کہ وہ بدبخت تو خدا کا منکر تھا۔ اور اس کا اس حالت میں جب روح نکالی جاتی ہے تو اس روح میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اتنی کسی مردار جانور میں بھی بدبو نہیں ہوتی، اور وہ اسی جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں۔ لیکن جب اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں بدبو کے مارے فرشتے کہتے ہیں یار کس بدبخت کی روح ہے، اتنی بدبو ہے۔ وہ کہتے ہیں فلان ابن فلان کافر کی روح ہے۔ تو جب آسمانوں پہ پہنچے اللہ حکم دیتے کہ اس کے لیے دروازہ مت کھولو، پھینک دو واپس اس کو۔ تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور واپس وہ پھر اپنے بدن میں آتی ہے، اور پھر وہ منکر نکیر اللہ کے فرشتے قبر میں آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو اب کافر کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہے میں تو نہیں جانتا کون رب ہے۔ کوئی ایک ہو تو بتلائے جو رات دن نئے نئے رب بنا کے سیدھے کرتا رہا ہو۔ جو آدمی کبھی درختوں کے آگے، کبھی پرندوں کے آگے، کبھی درندوں کے آگے، کبھی گائے کے آگے، کبھی زندوں کے آگے، کبھی مردوں کے آگے جھکتا رہا، وہ ایک خدا ہے کہ یاد رہے۔ وہ کہیں گے دین تمہارا کیا ہے؟ اب دین کیا؟ ہر کسی کے پیچھے چلنے والا کوئی دین ہو تو بتلائے گا، ہاں لا ادری، مجھے تو پتا نہیں۔ وہ کہیں گے اچھا جو نبی بھیجے گئے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ جی ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ تو اس کے بعد پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں دیکھو بدبخت اگر تو مومن ہوتا تو ایسی جگہ رہتا۔ پھر وہ جنت کی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور وہاں سے اسے قبر میں بھی عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اور اصل عذاب جو ہے وہ قیامت میں شروع ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ جہنم کا منظر ان کو صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اصل عذاب جو ہے وہاں سے شروع ہوگا۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے حضور کی اس حدیث مبارک سے یہ مسئلہ لیا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة، یعنی ان کے ارواح کے لیے جب روح لے جائیں گے تو آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، ولا يدخلون الجنة، اور کبھی وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، اسی طرح کسی کافر کا بھی جنت میں جانا محال ہے۔ اللہ نے جنت مبارک جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، وہ کافروں کے لیے حرام ہے۔ اس لیے میرے محبوب کی حدیث مبارک ہے کہ من ماتا، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، الوہیت میں، ربوبیت میں شریک بناتا ہے، فرمایا اللہ نے اس پہ جنت جو ہے وہ حرام کر دی ہے۔ اسی طرح قرآن نے واضح کیا ہے کہ قیامت والے دن جب دوزخی دوزخ میں ہوں گے تو ان کو پردہ کھولا جائے گا، وہ جنت والوں کو دیکھیں گے کہ جنت میں بیٹھے عیش کر رہے ہیں، تو وہ فریاد کریں گے کہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کیا ہے جنت والوں مہربانی کرو ہم پہ اوپر سے کچھ پانی ہی پھینک دو، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، رزق دیا ہے، کو بچا کھچا ہمیں بھی ڈال دو۔ تو اب اللہ حکم فرمائیں گے کہ ان کو بتلا دو، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور اس کی نعمتیں جو ہے وہ کافروں پہ حرام کر دی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ جس بندے کی موت شرک پہ آئے، شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بتوں کا پجاری ہو، شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ گنگا جمنا کا پجاری ہو،
شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کا پجاری ہو. شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کسی غیر کو حاجت روا سمجھے، اللہ کے سوا جو کسی غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، اللہ کے سوا کسی غیر کو وہ مشکل کشا حاجت روا مانے، اور اللہ کی صفتیں کسی غیر میں ثابت کرے تو وہ کافر مشرک ہے، چاہے کوئی ہو. یعنی جیسے بت کے آگے سجدہ کرنے والا مشرک ہے، اسی طرح قبر کے آگے بھی سجدہ کرنے والا مشرک ہے. جیسے بتوں سے کھڑے ہو کے مانگنے والا کافر ہے، اسی طرح غیر اللہ کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے مانگنے والا کافر ہے. جیسے غیر سے مانگنے والا کافر، جبریل سے مانگنے والا بھی کافر، حضرت علی اور حضرت حسین کو بھی پکارنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ پکار کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اب جب وہ کسی غیر کو مدد کے لیے پکارے گا تو اللہ کے قرآن کا منکر ہو گیا اور جنت جو ہے حرام ہو گئی. اس لیے اللہ ان آیات میں تو مجرمین کا ذکر ہے اور یعنی اشقیاء کا ذکر ہے کہ ان کے لیے جو ہے جنت کے دروازے نہیں کھلیں. لہم من جہنم مہاد، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش کذالک نجزی الظالمین. اللہ فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد، مہاد کا معنی بچھونا. اللہ فرماتی ہے ان کا بچھونا بھی جہنم، ومن فوقہم غواش، اور ان کا اوڑھنا جو ہے وہ بھی جہنم، یعنی نیچے سے بھی جہنم، اوپر سے بھی جہنم، نیچے سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ، اوڑھنا بھی آگ، بچھونا بھی آگ. اور اللہ فرماتی ہیں کذا وکذالک نجزی الظالمین، اور یہی جہنم کی سزا جو ہے ہم سزا دیتے ہیں ان کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے جانوں پہ ظلم کیا، اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں. لیکن فرمایا ان کے مقابلے پہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کیے اچھے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی طاقت کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جو اس کی طاقت کے باہر ہو. یعنی ایمان لانے کے بعد، اعمال صالحہ کرنے کے بعد اللہ کسی کو ایسی تکلیف نہیں دیتا وہ نہ کر سکے اور پھر پکڑ لے، بلکہ ہر دور میں جیسے جیسے وقت آیا، آدم کے دور میں اس وقت کے احکام، نوح علیہ السلام کے دور میں اس وقت کے احکام، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس وقت کے احکام، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس وقت کے احکام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پہ بڑی رعایت کر دی کہ صبر ہے تو روزہ نہ رکھو، صبر ہے تو نماز میری قصر کر لو، حالت خوف ہے تو نماز میری قصر کر لو، اگر بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو غسل کے بجائے تیمم کر لو، اگر تم غریب ہو تو زکوٰۃ لے سکتے ہو، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آنے جانے کی خرچ کی طاقت نہیں تو تم پر حج بھی فرض نہیں ہے، اگر تم صاحب نصاب نہیں ہو تو سال کی قربانی بھی تمہارے ذمے نہیں ہے. اللہ نے ہر بندے کو ایسی طاقت، ایسا عمل کا حکم دیا جو اس کی طاقت کے اندر ہے. پھر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیھا خالدون. اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے، یہ اعمال صالحہ کرنے والے جو ہیں جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور فرمایا ہم جنت میں ان کے دلوں سے جو حقد ہے، حسد ہے، ایک دوسرے پہ رنج ہے، وہ بھی نکال دیں گے اور ایسی جنتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی.
اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور جنت والے جا کے جنت میں کیا کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہاں جنت کا رستہ دکھلایا، ورنہ ہم تو نہیں آ سکتے تھے جنت میں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جب ایمان والے پل صراط سے گزر جائیں گے، یعنی جہنم اور جنت کے درمیان میں جو پل صراط ہے، جب اس سے گزر جائیں گے، بالکل آخری پل کے حصے پہ ہوں گے جو جنت کے قریب ہوگا، وہاں اللہ سب مومنوں کو روک کے ایک دوسرے کو بدلہ دلا دیں گے کہ دل صاف ہو جائیں، اب آپس کے دلوں میں کچھ نہ رہے۔ اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں ہے کہ جب وہ پل صراط سے گزر جائیں گے، گویا جہنم سے تو بچ گئے، ابھی جنت میں داخل ہونا ہے۔ جنت کے داخل ہونے سے پہلے اللہ پاک ان کو ایک حوض پہ کھڑا کریں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو کہ میرے بندوں کو اس پاک پانی سے پلاؤ۔ اس پانی کے پینے کا یہ اثر ہوگا کہ دل میں کوئی بغض، حسد، کینہ ختم، سب بھائی بن جائیں گے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ انا و عثمان و طلحہ و زبیر، فرماتے تھے کہ لوگوں میں عثمان، طلحہ، زبیر ان لوگوں میں ہوں گے انشاءاللہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم دلوں سے کینہ نکال دیں گے۔ کیا دنیا میں جھگڑے ہو گئے تھے نا، آپس میں لڑائیاں ہو گئی تھی، حضرت نے فرمایا انشاءاللہ ہم سب جنتی ہیں اور ہمارے دلوں میں سے کینے بھی اللہ نکال دے گا، کوئی بغض نہیں ہوگا، ہم تو اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد کہیں گے قالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یاد رکھو امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں سمجھ لو کہ ہدایت کے جو ہیں وہ بھی بڑے درجات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ جب بندہ پیدا ہو جاتا ہے، عقل و شعور میں پہنچ جاتا ہے، اب بندے کا اللہ کے ساتھ ملنا جو ہے یہ سب ہدایت ہے۔ اب شرک سے بچ گیا یہ بھی ہدایت، پھر گناہوں سے بچ گیا یہ بھی ہدایت، پھر عبادت میں بڑھ گیا اللہ کے قریب ہو رہا ہے یہ بھی ہدایت۔ تو یہ ہدایت کے درجے ہیں، اسی ہدایت میں چلتے 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 حتیٰ کہ انتہائی ہدایت یہ ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے پھر وہ جنت میں بھی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت کا رستہ دکھلایا۔ اسی لیے ہر پیغمبر، اسی لیے ہر ولی، اسی لیے ہر اللہ کا بندہ بھی نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما۔ کیا بانا چونکہ ہدایت کی منزلیں روز بروز طے ہو رہی ہیں، ہدایت بڑھ رہی ہے، بندہ اللہ کے قریب جا رہا ہے، جاتے 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 حتیٰ کہ کامیاب تب ہوگا کہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور اس کے بعد جب پہنچیں گے تو کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ یاد رکھو جو آپ نے پہلے آیت ہم نے پڑھی ہے سبق شروع کرتے ہوئے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے بنی آدم تمہارے پاس جب میرے رسول آئیں اور میری آیات پڑھے تو ان پہ ایمان لانا۔ یہ جنت والے بھی کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ اللہ ہم مانتے ہیں کہ تیرے رسول سچے تھے، وہ سچ لے کے آئے، ہم نے ان کی پیروی کی تو آج جنت میں آ گئے نا، سچے نہ ہوتے تو ہمیں کہاں جنت ملتی۔ اب جب وہ حکم ہوگا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا
بما کنتم تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ حکم دو میرے بندوں کو کہ اس جنت کا میں نے تمہیں وارث بنایا ہے، اور جاؤ جنت میں اس سبب سے جو تم نے عمل کی ہے دنیا میں. لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو، کوئی بندہ عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. جو بھی جنت